جی اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے جو ہماری ٹیسٹنگ کی اپروچ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا، اور یہاں پہ ہم جو بات کریں ٹیسٹنگ کی وہ ہم کنونشنل ٹیسٹنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کی ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ کنونشنلی ہم ٹیسٹنگ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پروگرام موجود ہے، اس پروگرام کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھنا ہے، اور اس کا جو آؤٹ پٹ آتا ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ آ رہا ہے۔ یعنی نارملی ہم اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں اور ڈمی ویلیوز کے ساتھ، اس کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے اس ٹیسٹنگ کی جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کیا، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ صرف پروگرام ہی ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے پاس جو مختلف فیزز میں، مختلف سٹیجز میں جو ماڈلز ہمارے کریٹ ہوتے ہیں، آبویسلی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کی بات کریں تو یہاں پہ جو ماڈلز کریٹ ہوں گے تو وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انالیسس فیز کے اندر جو آپ کے ماڈل کریٹ ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس ماڈلز، اور ڈیزائن فیز میں جو آپ کے ماڈل کریٹ ہوتے ہیں ان کو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن ماڈلز کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ٹیسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا، یہ دیکھا کہ ہم اپنے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس ماڈلز کو اور آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن ماڈلز کو کس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپلی ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ہر ایک انڈیویجول ماڈل کو ہم نے ریویو کرنا ہوتا ہے اور مختلف پرسپیکٹو میں ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ مثلا ایک ماڈلز کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں براڈلی اسپیکنگ کہ کریکٹنس کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کنسسٹنسی کے لیے چیک کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس پارٹ میں ہم بات کریں گے وہ ہے ہماری آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیسٹنگ کی اسٹریٹجیز، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس جو اویلیبل اسٹریٹجیز ہیں جو ہم اپنے آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ اس لیکچر کے پارٹ میں۔ نارملی جب آپ اپنے سسٹم کو، کسی بھی سسٹم کو لے لیں، اور خاص طور سے آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم جب ٹیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ ہم ایک اسمالر پارٹ سے، ایک اسمالر یونٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور چلتے چلتے ہم اپنے پورے سسٹم کو اس کے اندر ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ٹیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اسمالر فوکس سے، اسمال فوکس سے لے کے ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے پورے کے پورے سسٹم کو انکلوڈ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹنگ سٹارٹس وتھ اسمال کمپوننٹس، اور وہ آگے اینڈ ہوتا ہے پورے کے پورے سسٹم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو آبجیکٹ اورینٹڈ، اسی پوائنٹ کو، اسی کانسیپٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہمارے جو آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز ہیں ان کو ہم ان کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں فرام یونٹ ٹیسٹنگ۔ یونٹ ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم آگے انہی ٹیسٹنگ اپروچ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے جو یونٹس ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور انٹیگریٹ کرتے ہوئے ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ آگے آپ کی جب یہ ٹیسٹنگ آپ کہہ لیں کہ جو اپروچ ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو ویلیڈیشن اور سسٹم ٹیسٹنگ کی بات آتی ہے، یعنی ہم اوور آل سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور اوور آل سسٹم کی جو فنکشننگ ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا اختتام ہوتا ہے ویلیڈیشن اور سسٹم ٹیسٹنگ کے اوپر، یعنی آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم سٹارٹ لیتے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے یونٹ ٹیسٹنگ سے، اس کے بعد پروگرس کرتے ہیں ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آخر میں جو ہے ویلیڈیشن اور اوور آل سسٹم کی ٹیسٹنگ آتی ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں ہم نے اسمال یونٹ سے سٹارٹ لیا اور اوور آل سسٹم کی ویلیڈیشن اور اس کی ٹیسٹنگ کی طرف ہم اینڈ کرتے چلے جائیں گے۔ سو یونٹ ٹیسٹنگ کیا ہے؟ یونٹ ٹیسٹنگ آپ لوگوں نے پچھلے کورس میں پڑھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ایک اسمال فنکشن ہے یا ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، اس کو جب آپ، اگر یونٹ ہے آپ کا جو بھی یونٹ ہے، مثلا اگر آپ ڈیٹا اورینٹڈ سسٹم بنا رہے ہیں تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ ڈیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیٹا آپ کا کوئی ڈیٹا اسٹرکچر کی شکل میں ہو سکتا ہے، سمپل ویریبل کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فنکشن اورینٹڈ سسٹم بنا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو یونٹ ہے وہ ایک فنکشن ہوگا، تو ایسے کیس میں پھر آپ نے فنکشن کو جو ہے ایز اے یونٹ کنسیڈر کر کے اس کے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے حوالے سے، تو آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو یونٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس ہوگا، یعنی ہمارا جو یونٹ ہے وہ ہمارے کلاسز یا آبجیکٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو اسمالسٹ ٹیسٹیبل یونٹ ہوگا ایک آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے اندر، وہ ہمارا ہوتا ہے کلاس یا آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ ہم انڈیویجول کلاس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور انڈیویجول آبجیکٹ کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کلاس / آبجیکٹ کا مطلب کلاسز اور آبجیکٹ دونوں بھی شامل ہیں۔ انڈیویجولی کلاس کو بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان کی کوڈنگ کے لحاظ سے، اور جو ورکنگ کے لحاظ سے ہم آبجیکٹ کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دونوں سیپریٹ میننگ میں ہی استعمال کر رہے ہیں۔
اب کلاس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کلاس کے اندر مختلف آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹ کے حوالے سے آپ کے ڈفرینٹ آپریشنز ڈیفائن ہیں. تو آپ نے کلاس کی ڈیفینیشن میں مختلف آپریشنز اور ان کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ فنکشن صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے ایک سنگل جو فنکشن ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ نے اپنی پوری کلاس کو یا پورے آبجیکٹ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو یونٹ ہے وہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کیا ہے یا کلاس کیا ہے؟ کلیکشن آف فنکشنز، آپریشنز اینڈ ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کیریکٹرسٹک اور اس سے ریلیٹڈ جو فنکشنز ہیں اس کی کمبینیشن کو، اس کی انکیپسولیشن کو ہم کلاس یا آبجیکٹ کریں. تو اب آپ یہاں پہ ایک ایک فنکشن کو نہیں ٹیسٹ کریں گے، بلکہ آپ نے اوور آل آبجیکٹ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ آبجیکٹ کیا کیا انفارمیشن مینٹین کر رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے پروسیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سنگل آپریشن آپ نے نہیں ٹیسٹ کرنا ہوتا، آئسولیشن میں آپ کا ایک آپریشن نہیں ٹیسٹ ہوگا، بلکہ اوور آل آبجیکٹ اور اس کے اندر جو موجود فنکشنز ہیں وہ اوور آل ایز اے آبجیکٹ ٹیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، سو تمام آپریشنز جو ہیں اور اس کے اندر جو اس سے ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ ایز پارٹ آف کلاس یا ایز پارٹ آف آبجیکٹ ٹیسٹ ہوں گی. اب اس میں آپ کے پاس جو کلاسز کو اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس میں آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپریشنز کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ہر کلاس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلاسز کے اندر جو مختلف اسٹیٹس جو ہیں ڈفرینٹ لیول پر آپ کی جو کلاسز کی آبجیکٹ کی جو اسٹیٹس ہیں وہ کس طریقے سے ریپرزینٹ ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے یونٹ ٹیسٹنگ کے اندر. یونٹ ٹیسٹنگ میں کے بعد آپ کے پاس جو ٹیسٹنگ کی فیز آتا ہے یا آپ اسٹیپ کہہ لیں ٹیسٹنگ کا آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کے اندر، وہ ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ کا. اب انٹیگریشن ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مختلف کلاسز ہیں، ان کو آپ جب کمبائن کر کے اس سے پورا ایک سسٹم بناتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سسٹم جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک کمپوننٹ کو آپ نے کریٹ کیا، اس کی یونٹ ٹیسٹنگ کی، دوسرا کمپوننٹ کریٹ کیا، اس کی یونٹ ٹیسٹنگ کر لی، پھر ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں. جب ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ نے نہ صرف انڈیویجولی ٹیسٹ آپ پہلے کر چکے ہیں، لیکن کمبائن کرنے کے بعد بھی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایز اے ہول، ایز اے آفٹر کمبینیشن، آفٹر انٹیگریشن، کیا یہ کولیبوریٹیولی ان کی انٹریکشن صحیح ہے جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو انٹیگریشن کے ٹائم پر بھی آپ نے ان کی ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ ایز اے سسٹم جو ہے انٹیگریٹ، یہ کمپوننٹس انٹیگریٹ ہونے کے بعد صحیح طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں جو کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں. یہاں پر اب آپ کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں آپ کی دو طرح کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں. پہلی ہمارے پاس ہے تھریڈ بیسڈ ٹیسٹنگ اور دوسری ہمارے پاس کہلاتی ہے یوز بیسڈ ٹیسٹنگ. تھریڈ بیسڈ ٹیسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس اس میں آپ کی جو تھریڈ ہے، ہم کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ سیٹ آف کلاسز کو کمبائن کرتے ہیں. ان سیٹ آف کلاسز یا ان سیٹ آف آبجیکٹ کو کس بیس پہ کمبائن کرتے ہیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایک ان پٹ ہے جو کہ ان سیٹ آف کلاسز کے پاس جا رہا ہے. فار ایگزامپل ایک ان پٹ آپ کا اس کلاس کے پاس گیا، یہاں سے وہ ان پٹ پروسیس ہو کے اس کے پاس گیا اور یہاں سے پھر اس کلاس کے پاس آ رہا، اور یہاں سے پھر ہمارے پاس کوئی فائنل آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک ان پٹ ہے جو اس سیٹ آف کلاسز سے یہ پاس ہو رہا ہے، اس کی بیس پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی کلاسز کو گروپ کر رہے ہیں یا کمبائن کر رہے ہیں، انٹیگریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ان پٹ بھی ہو سکتا ہے یا یہ کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک ان پٹ ہے یا کوئی ایک ایونٹ ہے، اس کی بیس پر آپ کی جو مختلف کلاسز انٹیگریٹ ہو رہی ہیں ان کی بیس پر ہم کیا کریں، ٹیسٹنگ کریں. تو یہ جو آپ کا ایک ان پٹ یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے ان سیٹ آف کلاسز کے اندر، اس کو ہم کہہ رہے ہیں تھریڈ. ٹھیک ہے، تو ہر ایک تھریڈ جو ہے وہ آپ کا انٹیگریٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے انڈیویجولی. مثلا آپ کے پاس ایک پیس آف ان پٹ، ایک سیٹ آف ان پٹ اگر آپ کا آ رہا ہے تو یہ آپ کا ایک تھریڈ بنائے گا. ایک اور اگر ایونٹ لیٹ سپوز آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ کے پاس یہ ایک دوسرا، اس کے اندر جو گروپ آف کلاسز اس ایونٹ کو رسپونڈ کریں گی گریجولی یا ایز اے ہول، وہ آپ کے پاس ایک اور سیٹ آف کلاسز بنیں گی. تو یہ آپ کی کہلائے گی تھریڈ بیسڈ ٹیسٹنگ. یہاں پر اگر آپ کے پاس کسی تھریڈ بیسڈ ٹیسٹنگ میں اگر کہیں پہ کوئی نئی کلاس انٹیگریٹ ہوتی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کسی ایک کلاس کسی آبجیکٹ میں کوئی چینجز آتی ہیں، تو یہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ریگریشن ٹیسٹنگ بھی پرفارم کریں. ریگریشن ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک چینج یا کوئی نئی انٹیگریشن، مثلا آپ نے اس کلاس کو ٹیسٹ کیا اور ساتھ میں اس کی انٹیگریشن کو بھی چیک کر لیا، ٹھیک ہے. تو ایک سیٹ آف ان پٹ کے لیے یہ صحیح طریقے سے رسپونڈ کرے. اب یہی ان پٹ اگر تیسری کلاس کے پاس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تیسری کلاس بھی اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، کمبائن ہوگی. تو یہاں پر اب آپ نے نہ صرف اس نئی کلاس کی جو انٹیگریشن ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، بلکہ ساتھ میں پیچھے جا کے ان باقی جو ٹیسٹ ہوئی کلاسز ہے اس کو دوبارہ بھی چیک کریں گے کہ کہیں پہ کوئی اس نئی انٹیگریشن سے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں جنریٹ ہوئے. اس قسم کی ٹیسٹنگ کو ہم ریگریشن ٹیسٹنگ کہتے ہیں. یعنی وہ کمپوننٹ جو پہلے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ہم نئی ہر ایک انٹیگریشن کے ساتھ ان کمپوننٹس کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آفٹر انٹیگریشن کوئی نئے سائیڈ افیکٹس، کوئی ایررز تو جنریٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ آپ کی ریگریشن ٹیسٹنگ بھی انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے اندر اپلائی ہوتی رہتی ہیں، یوز ہوتی رہتی ہیں. دوسری ہمارے پاس ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں اسٹریٹجی، وہ ہے یوز بیسڈ ٹیسٹنگ. اب یوز بیسڈ ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس دیکھیں کچھ سیٹ آف کلاسز ہیں. کچھ کلاسز ایسی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی دوسری کلاس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی. کچھ ایسی کلاسز ہیں جو کہ اپنے کام کے لیے کچھ دوسری کلاسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ جیسے آپ کے پاس ہیرارکی بنتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹاپ لیول میں جو ہے آپ کے پاس ہیرارکی میں جو ٹاپ پر کلاسز ہیں وہ نارملی انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کلاس جو فنکشن کر رہی ہیں، پرفارم کر رہی ہیں، وہ کلاسز ان فنکشنز کو، ان سروسز کو اس کے نیچے والی جو کلاسز ہیں ان کو یوز کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کی ڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں. تو یوز بیسڈ ٹیسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کلاس کو اس کی یوز کے لحاظ سے ٹیسٹ کرتے ہیں. یعنی ہیرارکی میں جو سب سے ٹاپ پر کلاسز ہیں، انڈیپینڈنٹ کلاسز، ان کو سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پھر ان کے اوپر جو نیکسٹ لیول پر جو کلاسز ڈیپینڈ کر رہی ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے کوئی لیئر میں اگر کوئی ڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یعنی یہ کلاس اس کے اوپر ڈیپینڈ کری اور یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کری، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ لیئر وائز جو ہے آپ کی ٹیسٹنگ یوز کے لحاظ سے آپ کی ٹیسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں کلاسز کہ آیا آپ کی جو کلاسز ہیں وہ سبسیکوینٹ جو کلاسز ہیں، جو ڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں، ان کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اسٹارٹنگ فرام دی انڈیپینڈنٹ کلاسز اور گوئنگ تھرو دی ہیرارکی اپ ٹو دی لاسٹ لیول پر جو آپ کی ڈیپینڈنٹ کلاس ہے اس کو آپ نے انڈیویجولی ان کلاسز کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اس طرح سے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیپینڈنسی کے لحاظ سے بھی اور انڈیپینڈنٹ کلاسز وہ ساری آپ کی ٹیسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں نارملی. یہاں پر آپ کے پاس ایک اور جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے یوز بیس ٹیسٹنگ میں، وہ ڈرائیورز اور اسٹب کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ کے پاس دیکھیں ایک سچویشن ہے، فار ایگزامپل یہ ہمارا ایک سمپل کنونشنل طریقے سے کہ آپ کے پاس ایک مین پروگرام ہے، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے. اب مین پروگرام تو آپ نے بنا لیا ہے، لیکن یہ پروگرام کیا کر رہا ہے، اس پروگرام نے کے اندر ہے کہ اس نے کچھ سب فنکشنز، اس مین فنکشن نے، اس مین پروگرام نے جو ٹاسک پرفارم کرنا ہے وہ کچھ دوسرے فنکشنز جو ہیں اس کو سروس دے رہے ہیں. مثلا آپ کے پاس ایک سب پروگرام ہے S1، ایک دوسرا آپ کے پاس سب پروگرام ہے S2، ٹھیک ہے. تو مین پروگرام ان سب پروگرامز کو یوز کرتے ہوئے اپنا ٹاسک پرفارم کر رہا ہے. اب لیٹ سپوز آپ کے پاس جو سب S1 ہے، ٹھیک ہے، سب پروگرام 1 ہے، وہ تو بن چکا ہے. تو آپ نے مین پروگرام کو رن کیا، اس کے ساتھ اس کے کرسپونڈنگلی سب پروگرام کو کال کیا، ٹھیک ہے. یہ کالڈ پروگرام ہے، یہ بھی آپ کا یوز ہو گیا، اس نے کام کر دیا، ٹھیک ہے. مین پروگرام یہاں تک فنکشن کر رہا ہے، لیکن آگے جا کے اس کو ضرورت پڑ رہی ہے سب پروگرام 2 کی بھی. یعنی اس پروگرام کی ٹیسٹنگ تب کمپلیٹ ہوگی جب یہ فلی تمام کال، جتنے پروگرام اس نے کال کرنے وہ تمام اس کو کال کرے اور اس کو یہ ریزلٹ دے دے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اپنا یہ کام کر لے. تو مین پروگرام کی ایگزیکیوشن اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس کی ٹیسٹنگ، جب تک اس کے سب پروگرامز بھی اس کے ساتھ کال نہ ہو جائیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ مین پروگرام تو بن گیا، ہو سکتا ہے کچھ سب پروگرام بن گئے ہو، لیکن کچھ پروگرام سب جو ہیں وہ آپ کے انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو یہاں پر اب مین پروگرام کی ٹیسٹنگ تو ہم نہیں روک سکتے، تو اس کیس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہم کچھ ایک ڈمی ماڈیول استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے کیس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، ڈمی ماڈیول استعمال کرتے ہیں. اس ڈمی ماڈیول کو کہا جاتا ہے اسٹب، ٹھیک ہے. ڈمی ماڈیول کیا کرتا ہے کہ لیٹ سپوز اس سب پروگرام کو ہم نے جو ان پٹ دینا ہے وہ پاس کرتے ہیں اور
جو آپ کی اس سب پروگرام سے ہمیں جو آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ہم اس سے ریٹرن ڈائریکٹلی کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹ فارورڈلی, اس میں بیچ میں کوئی کوڈ وغیرہ نہیں ہوتا. تو ایسے ڈمی ماڈیول کو ہم کیا کہتے ہیں, اسٹب کہتے ہیں. یعنی وہ پروگرامز, سب پروگرامز جن کو مین پروگرام کال کرتا ہے, اگر وہ ابھی نہیں بنے تو اس کی جگہ ہم ڈمی ماڈیولز بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے مین پروگرام کو ٹیسٹ کر سکیں. تو ایسے پروگرام جس کو مین پروگرام کال کرتا ہے, وہ ڈمی ماڈیولز جن کو ہم مین پروگرام کی ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں اسٹبس. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب پروگرامز تو بن گئے ہیں, اب آپ کے سب پروگرامز بن گئے لیکن آپ نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب پروگرامز آپ کے کیا ہو گئے, بن چکے ہیں, آپ نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے, لیکن جو آپ کا مین پروگرام ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, مین پروگرام کیا ہے, ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, جبکہ سب پروگرامز آپ کے بن چکے ہیں. ظاہری بات ہے ہم نے ان سب پروگرامز کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو کس حوالے سے, وہ مین پروگرام کے تھرو ہم ٹیسٹ کریں گے نا. تو یہاں پر چونکہ اب ہمارے پاس مین پروگرام ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, تو بالکل اسی طریقے سے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم ایک ڈمی ماڈیول بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم امیجن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مین پروگرام ہے اور اس مین پروگرام کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ان سب پروگرامز کو کال کرتے ہیں. تو مین پروگرام کی جگہ پہ جو ہم ڈمی ماڈیول کریٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائیور. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کالنگ پروگرام اگر ابھی نہیں بنا, وہ پروگرام جو کال کر رہا ہے سب پروگرامز کو, اگر وہ نہیں بنا, اس کی جگہ کوئی ڈمی ماڈیول, ڈمی پروگرام ہم کریٹ کر کے اور سب پروگرامز کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو اس ڈمی مین پروگرام کو ہم کہیں گے ڈرائیور. اسی طریقے سے اگر سب پروگرام ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, کنسٹرکٹ نہیں ہوئے, مین پروگرام بن چکا ہے اور مین پروگرام کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے, تو مین پروگرام کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ان سب پروگرام کی جگہ ایک کچھ ڈمی پروگرامز جو ہیں وہ کریٹ کر لیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹبس. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یوز بیس ٹیسٹنگ میں آپ کی ڈرائیور اور اسٹبس جو ہیں وہ ایز اے ریپلیسمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ہو, لیکن جہاں پہ ضرورت ہو آپ یہ کانسیپٹ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں ایک اور طرح کی ٹیسٹنگ بھی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلسٹر ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, نارملی آپ کے پاس دو اسٹریٹجیز جو ہم نے دیکھی, تھریڈ بیس ٹیسٹنگ اور یوز بیس ٹیسٹنگ. اس میں ایک اور آپ کے پاس جو سیٹ آف کلاسز ہوتی ہے, ریلیٹڈ جو کولیبوریٹنگ کلاسز ہوتی ہیں, ان کے کولیبوریشن کی بیس پر ہم ان گروپ آف کلاسز کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کلسٹر ٹیسٹنگ کہتے ہیں. یہاں پہ سلائڈز میں یہ چیز مینشن نہیں ہے, البتہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں اس کے بارے میں بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کا کلسٹر بیس ٹیسٹنگ کا انکلوڈ کیا گیا ہے, سو وہاں سے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ویلیڈیشن ٹیسٹنگ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ایک فائنل ہمارا اسٹیج ہوتا ہے جس میں ہم اپنے اوور آل سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اوور آل سسٹم کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا جو سسٹم ہے کیا وہ ہمارے یوزر جن ایکشنز کو, جن فنکشنالٹی کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے, کیا وہ پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یعنی جو یوزر کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق کیا ہمارا سسٹم رسپونڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ یوزر کو جو آؤٹ پٹ چاہیے سسٹم سے, کیا وہ آؤٹ پٹ سسٹم جنریٹ کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی یوزر ویزیبل ایکشنز کیا ہیں اور جو یوزر ریکگنائزیبل آؤٹ پٹ ہے سسٹم کا وہ کیا ہے, یہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. اس قسم کی ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیشن ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کے پاس جو ویلیڈیشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ کس بیس پر آپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو یوز کیسز چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے شروع میں بات کی تھی یوز کیسز ہمارے پاس اس وقت ایک اسٹینڈرڈ بن چکا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کی ریکوائرمنٹس ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سسٹم کس ریکوائرمنٹ کے تحت بنا ہے, کیا ان ریکوائرمنٹ کو وہ فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ کہلاتی ہے ویلیڈیشن ٹیسٹنگ. اور آبویسلی ہمیں ویلیڈیشن ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ اٹھانا پڑے گا. ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ اگر آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ کیس میں ہم نارملی یوز کیسز بناتے ہیں, تو یوز کیسز کے ذریعے جو ہے آپ نے اپنی ویلیڈیشن ٹیسٹنگ کی جو ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یوز کیسز میں جو ہے آپ کے پاس کی بیس پر آپ اپنے جو ٹیسٹ کیسز ڈیفائن کرتے ہیں وہ آپ کی جس کیٹیگری میں آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بلیک باکس ٹیسٹنگ. یعنی آپ نے بلیک باکس ٹیسٹنگ اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا. بلیک باکس ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اوور آل ایک سسٹم ہے, مثلا آپ کا ایک فارم ہے, آپ اس میں کچھ انپٹ کرتے ہیں اور اس سے آنے والی جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ ہے, جو ریزلٹ ہے, اس کو آپ آبزرو کرتے ہیں. یعنی اندر کیا کام ہو رہا ہے وہ یوزر کو نظر نہیں آتا ہے, جسٹ آپ نے ان پٹ دیا اور اس سے آنے والے آؤٹ پٹ کو آبزرو کیا, اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہے, جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن ہے یا نہیں ہے.
تو یہاں پر بلیک باکس میں کیا ہو رہا ہے کہ اندر جو ٹاسک ہیں وہ آپ کے یوزر ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی ویلیڈیشن ٹیسٹنگ کے لیے آپ کی بلیک باکس ٹیسٹنگ استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ کے جو ٹیسٹ کیسز ڈیفائن ہوں گے ویلیڈیشن ٹیسٹنگ کے لیے, ایک تو آپ کے پاس یوز کیسز ہیں, یوز کیسز کی بیس پر آپ ٹیسٹ کیسز آپ ڈرائیو کرتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس جو آبجیکٹ بیہیویئر ماڈل ہے اس کی مدد سے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کیسز جو ہیں ویلیڈیشن ٹیسٹنگ کے لیے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایونٹ فلو ڈائیگرام جو ہے جو آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس کے دوران کریٹ کیا تھا, اس کی مدد سے آپ اپنی سسٹم کی ویلیڈیشن ٹیسٹنگ پرفارم کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو آپ دیکھیں بات کیا آ رہی ہے کہ آپ نے یوز کیسز لکھے. یوز کیسز کا مقصد کیا تھا کہ سسٹم نے استعمال کیسے ہونا ہے. یوز کیسز جب آپ کے لکھ لیے جاتے ہیں تو اسی ٹائم پر پھر آپ کے سسٹم کی ٹیسٹنگ کے لیے ٹیسٹ کیسز بھی لکھے جاتے ہیں, ٹیسٹ کیسز بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ٹیسٹ کیسز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے کن کن فیچر کے لیے چیک کیا جائے گا, سسٹم کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا جائے گا, اور اس سے ایکسپیکٹڈ ان پٹ ان کا کیا ہوگا, اور ان کو ان پٹ کیا جائے گا, اور اس سے ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ کیا ہوگا. یہ جب آپ کے یوزر کی ریکوائرمنٹس فائنلائز ہو جاتی ہیں, یوز کیسز آپ کے رائٹ کر لیے جاتے ہیں, تو یوز کیسز کے ٹائم پر ہی ٹیسٹ کیسز بھی آپ کے ڈیزائن کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیسٹنگ کا جو فوکس ہے وہ اس کا مین ہمارا جو مقصد ہوتا ہے یا فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مختلف آپریشنز پرفارم ہو رہے ہیں ان کا جو سیکوینس ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کلاسز کی جو اسٹیٹ ہے ان کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کلاسز کی جو اسٹیٹس ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے آپ کی ریپرزینٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو ٹیسٹ کیس ڈیزائن میں آپ نے یہ چیز ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. اب مختلف آپ کی گائیڈ لائنس موجود ہیں, نیٹ کے اوپر بھی مختلف بکس میں آپ کو مختلف ٹیسٹ کیسز کو ڈیزائن کرنے کے لیے گائیڈ لائنس مل جائیں گی. یہاں پہ ہم جو بیرارڈ کی اپروچ ہے اس کے مطابق ہم اپنے ایک ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ آپ ٹیسٹ کیسز کو کس طریقے سے آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈیفائن کریں گے یا ڈیزائن کریں گے. تو سب سے پہلی اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ نے ہر ایک ٹیسٹ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح سے ہم نے یوز کیسز کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا بالکل اسی طریقے سے ہم مختلف آپریشنس کو, مختلف آسپیکٹ کو, چاہے وہ آپ کی یونٹ ٹیسٹنگ ہے, چاہے وہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہے, چاہے وہ آپ کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے اندر تھریڈ بیس ٹیسٹنگ ہے, یا آپ یوز بیس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, یا آپ کلسٹر بیس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, یا آپ ویلیڈیشن ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تھرو بلیک باکس ٹیسٹنگ, اس کے لیے ٹیسٹ کیس لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ نے ٹیسٹ کیس لکھنا ہے اس کا ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن, کوئی نمبر ہوگا, کوئی آپ کے پاس آئیڈینٹیفائر ہوگا جو اس ٹیسٹ کیس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں ایکسپلسٹلی آپ نے مینشن کرنا ہوگا کہ اس یوز کیس میں کون کون سی کلاسز ٹیسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, یونٹ ٹیسٹنگ ہے, تھریڈ بیسڈ ہے, یا یوز بیسڈ ہے, کلسٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہے, یا ویلیڈیشن ٹیسٹنگ ہے, کس قسم کی ٹیسٹنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کون کون سی کلاسز جو ہیں آپ کی ٹیسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, ساتھ میں آپ نے اس کا پرپز بتانا ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر آپ نے کیا چیز ٹیسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کس پرپز کے لیے, وہی آگے آپ کے پاس کہ یونٹ, کسی پرٹیکولر یونٹ کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, تھریڈ بیس ٹیسٹنگ پرفارم کریں, کس تھریڈ کو کس ان پٹ کی بیس پر آپ نے یہ تھریڈ ڈیفائن کیا ہے, کس ایونٹ کی بیس پہ تھریڈ ڈیفائن کیا ہے. یوز جو ہے یوز بیس ٹیسٹنگ ہے تو وہ آپ کی یوز بیس ٹیسٹنگ کیا ہے, کس کلاس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ تیسرے اسٹیپ میں آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے ایکچولی جب آپ ٹیسٹ پرفارم کریں گے تو وہ اسٹیپس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک ٹیسٹ کے اپنے ٹیسٹنگ اسٹیپس ہوں گے جو آپ نے اس ٹیسٹ کیس کے اندر ڈیفائن کرنے ہوں گے. سو ٹیسٹنگ اسٹیپ کے اندر آپ نے کیا چیز اسپیسیفائی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹیسٹنگ اسٹیپ کے اندر آپ کے پاس ہوگی سب سے پہلے کہ وہ تمام اسٹیٹس ان کی آپ نے لسٹ دینی ہے جو اس آبجیکٹ کو آپ نے چیک کرنا ہوگا. یعنی آپ کا ایک آبجیکٹ جو ہے اس پرٹیکولر ٹیسٹ کے اندر کس کس اسٹیٹ میں جا سکتا ہے, ان تمام اسٹیٹ کو آپ نے لسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ٹیسٹنگ اسٹیپ کے اندر آپ نے جو ایک اور لسٹ دینی ہوگی وہ لسٹ ہوگی میسیجز اور آپریشنز کی, کہ آپ کا یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو جب آپ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس میسیجز اور آپریشنز جو ہیں وہ کون سے جنریٹ ہوں گے اور ایکٹیویٹ ہوں گے. ٹھیک ہے,
इसी तरीके से टेस्टिंग के दौरान, यानी आपकी टेस्ट, अब आप उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी आप अपने उस कंपोनेंट को जब आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पर आपके पास पॉसिबली एक तो नॉर्मली एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, सक्सेस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपकी एक्सेप्शंस क्या आ सकती है, तो पॉसिबल आपकी एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं वो आपने लिस्ट करनी है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर पॉसिबल एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं जो कि अराइज हो सकती हैं। इसी तरीके से आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, उनको आपने लिस्ट करना है टेस्ट केस के अंदर, कि आपका जब ये ऑब्जेक्ट, उसको आपने उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स आपने लिस्ट की कि आपके पास मैसेजेस और ऑपरेशंस जो हैं वो उसके अंदर जनरेट होंगे और मुख्तलिफ उसके अगेंस्ट ऑपरेशंस आपके एग्जीक्यूट होंगे, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेट चेंज करेगा या आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर उसकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो भी आपने लिस्ट करनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी जो ऑब्जेक्ट जिस इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, उस इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उन टेस्टिंग स्टेप के अंदर अगर आपकी इंक्लूड है, तो वो आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की शक्ल में आप अपनी टेस्ट केस के अंदर लिस्ट करेंगे कि आया ये जो हम टेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उसके से रिलेटेड कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस टेस्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में मदद देगी। तो ये भी हम अपने टेस्टिंग स्टेप के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रीफ आप कह लें एक इंट्रोडक्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के हवाले से। तो कन्वेंशनल अप्रोच भी आपकी टेस्टिंग की है, यहाँ पे हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के हवाले से। सो रिमेंबर कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के हवाले से बात की है कि यहाँ पे अब आपके डेटा यानी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आपकी जो वेरिएबल्स हैं, उनको आप सेपरेट नहीं टेस्ट करते, आपके जो फंक्शंस हैं उनको आप सेपरेट टेस्ट नहीं करते, बल्कि आपकी ये जो इंकैप्सुलेटेड एंटिटी है जिसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को आपके ऑब्जेक्ट की, और फंक्शंस जो हैं जो कि आपके उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एज अ होल आपने टेस्ट करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में आपने टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग से और एंड होती है आपकी ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग जो आपकी वैलिडेशन टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये हमारे कुछ टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स थे स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।